بغداد کی گلیوں میں ایک شخص گھومتا تھا جسے لوگ کہتے تھے بہلول دیوانہ، جی لیکن شاید وہ بغداد کا سب سے غیر معمولی کنسلٹنٹ تھا۔ کوئی دفتر نہیں، کوئی فیس نہیں، بس ایک گہری نظر اور چند الفاظ۔ بالکل۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی بہلول اور ایک نوجوان تاجر کی کہانی ہے۔ ایک ایسا تاجر جس کی قسمت عروج و زوال کے درمیان جھولتی رہی۔ لیکن ہم صرف یہ کہانی سنائیں گے نہیں، بلکہ اسے کھول کر دیکھیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 1000 سال پرانی یہ حکایت آج کے دور میں کامیابی، ناکامی اور انسانی نفسیات کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ کہانی صرف ادب اور نیت کی نہیں ہے، اس میں رسک مینجمنٹ، اسپیکولیٹو ببلز اور کوگنیٹو بائس یعنی نفسیاتی تعصب کے سبق بھی چھپے ہوئے ہیں۔ جی، جن پر آج بھی بزنس سکولز میں بات ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ تو آئیے اس کیس سٹڈی کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ منظر یہ ہے کہ ایک نوجوان تاجر ہے جس کا کاروبار ڈوب رہا ہے۔ جی۔ وہ پریشان ہو کر بہلول کے پاس آتا ہے اور اس کے آنے کا انداز بہت اہم ہے۔ وہ ادب سے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے، حضرت، میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، میں کیا خریدوں کہ میرا کاروبار سنبھل جائے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ اس کا یہ جو رویہ ہے نا، یہ نفسیاتی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی حدود کو تسلیم کر رہا ہے۔ صحیح۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی اپنی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہیں اور وہ مدد کے لیے تیار ہے۔ اسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہیوملٹی، یعنی فکری عاجزی۔ فکری عاجزی، واہ! جی، یہ کسی بھی قسم کے سیکھنے کے عمل کا پہلا قدم ہے۔ اور بہلول کا جواب اتنا ہی عجیب ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، پھر زمین سے ایک کنکر اٹھا کر کہتے ہیں، کالا کپڑا خرید لو۔ بس اتنا؟ کوئی منطق نہیں، کوئی مارکیٹ ریسرچ؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن تاجر کا رد عمل کمال کا ہے۔ وہ کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی شک نہیں کرتا، بس ادب سے سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے، بہت بہتر، دعا فرمائیے گا۔ یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی، تاجر نے اپنی قوت فیصلہ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی جس پر اسے مکمل بھروسہ تھا۔ اس نے اپنی انا کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ دوسری بات جو زیادہ تکنیکی ہے وہ یہ کہ بہلول کا مشورہ ایک لو رسک انویسٹمنٹ تھی۔ کالا کپڑا ایک نان پیریشبل ایسٹ ہے۔ اچھا، یعنی یہ خراب نہیں ہو سکتا؟ جی، یہ تربوز یا سبزی کی طرح گل سڑ نہیں سکتا۔ اگر فوری طور پر نہ بھی بکتا تو نقصان کا امکان بہت کم تھا۔ یہ ایک محفوظ اگرچہ بظاہر بے سمت سرمایہ کاری تھی۔ اور تاجر یہی کرتا ہے، اپنی ساری جمع پونجی لگا کر شہر سے کالا کپڑا خرید لیتا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے، میں نے مشورہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے۔ جی۔ اور پھر قسمت کا پہیہ گھومتا ہے۔ کچھ ہی دن بعد شہر کے سب سے با اثر رئیس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اوہو۔ سوگ کے لیے پورے شہر کو کالے کپڑے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور مارکیٹ میں کالا کپڑا ہے ہی نہیں۔ اور اچانک اس کی وہ سرمایہ کاری سونے میں بدل جاتی ہے۔ لیکن کہانی کا یہ حصہ ایک اور اہم بات بتاتا ہے۔ کیا؟ ذرائع کے مطابق اس نے اس موقع کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے قیمت مناسب رکھی۔ بالکل، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے دعائیں دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کے دل میں لالچ نہیں تھا، بلکہ اس کی نیت میں خدمت کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس نے ایک ایتھیکل بزنس پریکٹس کی مثال قائم کی۔ جی ہاں، اور اس ایک فیصلے نے اسے شہر کے امیر ترین تاجروں میں شامل کر دیا۔ اس کی عزت، دولت، سب کچھ بڑھ گیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جب کامیابی آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک امتحان بھی لاتی ہے۔ اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جسے ہم سکسیس پیراڈاکس یا کامیابی کا تضاد کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کامیابی ہی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ بالکل، منظر بدلتا ہے۔ اب وہی تاجر قیمتی لباس پہنے ایک شاندار گھوڑے پر سوار بازار سے گزر رہا ہے۔ لوگ اسے جھک کر سلام کرتے ہیں اور اسے یہ طاقت کا احساس اچھا لگ رہا ہے۔ جی۔ اور راستے میں اسے بہلول نظر آتے ہیں، اسی سادگی کے عالم میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تاجر گھوڑا روکتا ہے لیکن اس بار نیچے نہیں اترتا۔ اوہو۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں کہتا ہے، او دیوانے، اس بار کیا خریدوں؟ یہ لہجے کی تبدیلی سب کچھ بتا رہی ہے۔ حضرت سے او دیوانے تک کا سفر اس کی نفسیاتی گراوٹ کی کہانی ہے۔ صحیح۔ یہاں ہم نفسیات کا ایک مشہور تصور دیکھ سکتے ہیں جسے ڈننگ کروگر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ جب کسی شخص کو کسی شعبے میں تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو وہ اپنی قابلیت کو حقیقت سے بہت زیادہ سمجھنے لگتا ہے۔ تاجر کو لگا کہ پچھلی کامیابی اس کی اپنی ذہانت کی وجہ سے تھی اور بہلول تو بس ایک ذریعہ تھے۔ وہ یہ بھول گیا کہ اصل وجہ اس کا اپنا ادب اور توکل تھا۔ اور بہلول کا رد عمل بھی اتنا ہی گہرا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں غصہ یا شکایت نہیں تھی، صرف ایک گہری نظر تھی۔ جیسے وہ شخص کو نہیں، اس کی حالت کو دیکھ رہے ہوں۔ بالکل، انہوں نے پہلے جیسا ہی سادہ جواب دیا، تربوز خرید لو۔ یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بہلول نے جان بوجھ کر اسے ایک ایسا مشورہ دیا جس میں ناکامی کا امکان زیادہ تھا؟ مطلب کیا یہ ایک سبق سکھانے کا طریقہ تھا؟ جی، یا وہ صرف اس کے تکبر کا آئینہ دکھا رہے تھے؟ ماخذ اس پر خاموش ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال مشورہ خود میں برا نہیں تھا، لیکن اسے وصول کرنے والے کا ظرف بدل چکا تھا۔ تاجر ہنستا ہے، بس اتنی سی بات، اور تیزی سے چلا جاتا ہے۔ اس بار اس نے نہ صرف اپنے شہر بلکہ دوسرے شہروں سے بھی تربوز خرید کر گودام بھر لیے۔ وہ سوچ رہا تھا، پچھلی بار بھی اچانک مانگ پیدا ہوئی تھی، اس بار بھی کوئی بڑا موقع آئے گا۔ یہ خود اعتمادی نہیں تھی، یہ تکبر اور لالچ کا مرکب تھا، اور یہیں پر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کاروباری غلطی کی۔ کیسے؟ پہلی سرمایہ کاری ایک محفوظ نان پیرشبل اثاثے میں تھی، دوسری سرمایہ کاری ایک انتہائی ہائی رسک اور پیرشبل گڈ یعنی تربوز میں تھی۔ وہ بھی بغیر کسی منصوبہ بندی کے۔ جی، بغیر کسی سپلائی چین یا سٹوریج پلان کے۔ یہ بزنس اسٹریٹجی نہیں تھی، یہ ایک اسپیکولیٹو گیمبل تھا، یعنی سٹے بازی پر مبنی جوا۔ صحیح۔ وہ ماضی کی کامیابی کو مستقبل کی گارنٹی سمجھ بیٹھا تھا، جو کہ کلاسک کوگنیٹو بائس ہے۔ اور نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا، شدید گرمی، ناقص انتظام، کچھ ہی دنوں میں تربوز گلنے سڑنے لگے۔ اوہو۔ گوداموں سے بدبو پھیل گئی، مزدور بھاگ گئے، اس نے آدھی قیمت پر مال نکالنے کی کوشش کی، لیکن تب تک مارکیٹ میں تازہ تربوز آ چکے تھے۔ تو اس کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ ہفتے بھر میں اس کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ پھر کھڑا نہ ہو سکا۔ قرض چڑھ گیا، سامان بکا، یہاں تک کہ وہ گھوڑا بھی بیچنا پڑا، اور دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی ناکامی کی وجہ بہلول کا مشورہ نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی ناقص فیصلہ سازی تھی۔ تکبر نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ جی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ تربوز کو ذخیرہ کیسے کرنا ہے، مارکیٹ کی طلب کیا ہے، موسمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ بس ایک اور معجزے کے انتظار میں تھا۔ اور اب ہم کہانی کے آخری حصے پر آتے ہیں، جہاں حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک شام وہی تاجر پھٹے کپڑوں میں بازار کے کونے میں بیٹھا ہے۔ سامنے سے بہلول آتے ہیں۔ اس بار وہ خود اٹھ کر روتے ہوئے ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، حضرت، میں برباد ہو گیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ غور کریں، وہ اب بھی الزام دوسرے کو دے رہا ہے۔ جی، یہ انسانی فطرت ہے۔ اسے ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں، یعنی اپنی حالت کا ذمہ دار بیرونی عوامل کو سمجھنا۔ لیکن بہلول اسے ڈانٹتے نہیں، بلکہ ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں۔ اور یہ اس کہانی کا سب سے طاقتور منظر ہے۔ بہلول زمین پر بیٹھ کر مٹی میں ایک لکیر کھینچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ لکیر دیکھ رہے ہو؟ جی۔ تاجر کہتا ہے، جی۔ پھر بہلول اس کے ساتھ ایک اور بہت لمبی لکیر کھینچ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اب پہلی لکیر کیسی لگ رہی ہے؟ تاجر جواب دیتا ہے، چھوٹی لگنے لگی ہے۔ یہ تمثیل بہت گہری ہے۔ یہ صرف تجارت کا سبق نہیں ہے۔ زندگی میں ہماری کوششیں، ہماری محنت، وہ سب اس چھوٹی لکیر کی طرح ہے۔ اچھا۔ لیکن ہماری نیت، ہمارا ادب، ہمارا توکل، یہ اس کے ساتھ برکت کی وہ لمبی لکیر کھینچ دیتے ہیں جو ہماری تھوڑی سی کوشش کو بھی بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر بہلول اس تمثیل کو اس کے عمل سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پہلی بار میں نے تمہاری نیت کے ساتھ برکت کی لمبی لکیر کھینچی تھی، دوسری بار تم نے اپنے زبان سے تکبر کی لکیر کھینچ دی۔ واہ! میں نے صرف مشورہ دیا، نتیجہ تمہارے ظرف نے طے کیا۔ اور پھر وہ دو سنہری اصول بتاتے ہیں، ادب قسمت بدل دیتا ہے اور گستاخی نعمت چھین لیتی ہے۔ یہ ایک آفاقی سچائی ہے۔ نعمت صرف دولت نہیں ہوتی، عزت، صحت، رشتے، مواقع، یہ سب نعمتیں ہیں، اور تکبر ان سب کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ تاجر کا اصل نقصان پیسہ نہیں تھا، بلکہ اس کا اخلاق تھا۔
جی، جس کی وجہ سے پیسہ بھی چلا گیا؟ کہانی کا اختتام اصلاح پر ہوتا ہے۔ تاجر روتے ہوئے اعتراف کرتا ہے، میں نے دولت کو اپنا کمال سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ عطا تھی۔ اور یہ اعتراف ہی اس کی واپسی کا پہلا قدم ہے۔ جی، بہلول اسے آخری سبق دیتے ہیں، جب تک انسان خود کو مالک سمجھتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، جب خود کو امانت دار سمجھے تب بھرتا ہے۔ یہ اونرشپ اور سٹوورڈشپ کا فرق ہے۔ جب آپ خود کو مالک سمجھتے ہیں تو آپ مغرور ہو جاتے ہیں، جب آپ خود کو امانت دار یا کیئر ٹیکر سمجھتے ہیں تو آپ ذمہ دار اور منکسر المزاج رہتے ہیں۔ آج کی کارپوریٹ دنیا میں بھی لیڈرشپ کی یہ سب سے بڑی خوبی مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد تاجر کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ دوبارہ محنت کرتا ہے، لیکن اس بار اس کا رویہ مختلف ہے۔ وہ ہر مزدور سے نرمی سے پیش آتا ہے، ہر سودے میں دیانت رکھتا ہے۔ جی، چند سالوں میں وہ پھر خوشحال ہو جاتا ہے، لیکن اس بار اس کے چہرے پر غرور نہیں، سکون تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی تاجر ہے جو کنگال ہو گیا تھا، اور وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، میں اس دن امیر ہوا تھا جس دن مجھے ادب کی قیمت سمجھ آئی۔ واہ، اس نے مادی دولت کھو کر حقیقی دولت حاصل کر لی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جسے زندگی میں کامیابی ملتی ہے۔ چاہے وہ کوئی سٹارٹ اپ فاؤنڈر ہو، کوئی طالب علم ہو۔ جی، کوئی بھی شخص جسے تھوڑی سی طاقت یا اختیار مل جائے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کامیابی ایک آزمائش ہے۔ تو آج ہم نے بہلول دانا اور تاجر کی اس حکایت کو کھول کر دیکھا اور سمجھا کہ کس طرح نیت، ادب اور تکبر انسان کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ انسانی رویے اور کاروباری حکمت عملی پر ایک ٹائم لیس ماسٹر کلاس ہے۔ بالکل، اگر ہم آج کی گفتگو کے مرکزی اسباق کو سمیٹیں تو وہ کچھ یوں ہوں گے۔ پہلا، کامیابی ایک انعام سے زیادہ ایک امتحان ہے، یہ آپ کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اپنی ابتدائی کامیابیوں سے ہوشیار رہیں، وہ آپ کو ڈننگ کروگر ایفیکٹ کا شکار بنا سکتی ہیں۔ تیسرا، کاروباری فیصلے کرتے وقت رسک کا تجزیہ ہمیشہ کریں، خاص طور پر جب آپ لالچ محسوس کر رہے ہوں۔ اور آخری بات، اصل دانائی عاجزی میں ہے اور اصل دیوانگی غرور میں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو کیا ہم اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں یا ایک عطا، اور کیا ہم اس کامیابی کے بعد پہلے سے زیادہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہم سب کچھ جان گئے ہیں۔ اور تمام سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنی آخری کامیابی کے بارے میں سوچیں۔ اس کامیابی نے آپ کو زیادہ متجسس اور سوال کرنے والا بنایا یا زیادہ پراعتماد اور جواب دینے والا؟ آپ کا جواب یہ طے کرے گا کہ وہ کامیابی آپ کے لیے اگلا قدم تھا یا پھسلنے کی جگہ۔